پروگرام آج کامران خان کے ساتھ دیکھتے رہیے جیو نیوز۔ Chief Justice of Pakistan. Security of America and Pakistan is shared. Coexist in peace with its neighbors and beyond. السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز دیر میں جنگجوؤں کے خلاف فیصلہ کن کامیابی کے بعد اب مسلسل بنیر میں دباؤ بڑھا رہی ہیں۔ بنیر میں جنگجوؤں کے خلاف بہت بڑا آپریشن جاری ہے اور اس میں قابل ذکر کامیابی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو، افواج کو حاصل ہو رہی ہے۔ اس کی سب سے اہم مثال آج بتائی گئی اور اس کا اعلان کرتے ہوئے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے ڈائریکٹر جنرل اطہر عباس نے آج کہا کہ 7 خودکش گاڑیاں جس میں 7 خودکش بمبار سوار تھے ان کو تازہ ترین آپریشن تباہ کیا گیا ہے۔ ان 7 گاڑیوں کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں اور سیکیورٹی فورسز جو بنیر میں آپریشن کر رہی ہیں ان کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ اس کے علاوہ انتہا پسندوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ہیں اور اس میں 60 کے قریب انتہا پسندوں کو، جنگجوؤں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس تازہ ترین آپریشن کی تازہ ترین کارروائی کی اطلاع دیتے ہوئے جنرل اطہر عباس نے آج کہا، بنیر میں آپریشن کامیابی سے جاری ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 55 سے 60 کے قریب شرپسند ہلاک ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے امبیلا پاس کے شمالی علاقے کو زبردست کارروائی کے بعد خالی کرا لیا ہے اور ڈگر کے ساتھ رابطے کا عمل جاری ہے۔ اس کے علاوہ امبیلا پاس کی جو پہاڑیاں ہیں دونوں جانب، اس پہ تقریباً 80 کے قریب شرپسند موجود تھے جن کا وہاں سے صفایا کیا گیا ہے۔ سب سے اہم کامیابی جو سیکیورٹی فورسز کو ملی وہ 7 خودکش گاڑیاں، خودکش بمبار جو کہ سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کر رہے تھے اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، ان کو تباہ کیا گیا ہے اور یہ کسی بھی خودکش حملہ آوروں کے خلاف پاکستان کی سب سے بڑی کارروائی تھی جو بنیر میں کی گئی ہے۔ اس کی اطلاع دیتے ہوئے جنرل اطہر عباس نے کہا، شرپسندوں نے خودکش گاڑیوں، موٹر سائیکلوں کے ذریعے آپریشن میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ فرنٹیئر کور کے جوانوں نے 2 خودکش گاڑیوں کو تباہ کیا ہے جبکہ 5 مزید خودکش گاڑیاں سیکیورٹی فورسز نے تباہ کی ہیں اور اس کے علاوہ 2 گاڑیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ 7 خودکش گاڑیوں کا ایک ساتھ استعمال اور اس کی کوشش اور ان 7 گاڑیوں کو تباہ کرنا، یہ سیکیورٹی فورسز کی خودکش حملہ آوروں کے خلاف پاکستان میں سب سے بڑی کارروائی تھی جو آج بنیر میں رپورٹ کی گئی ہے۔ بنیر کی تازہ ترین صورتحال، کیونکہ فوجی آپریشن کے نتیجے میں وہاں سے آبادی کا بڑا انخلا ہو رہا ہے، اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہمارے نمائندے بہروز خان جو اب سے تھوڑی دیر قبل بنیر سے واپس آئے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ بہروز صاحب، جب اتنا بڑا سیکیورٹی آپریشن ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ آبادی بنیر سے نکل رہی ہوگی، یہ کن علاقوں سے لوگ نکل رہے ہیں، کتنی تعداد میں یہ لوگ ہیں اور یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ جی بنیر کے چونکہ بہت سارے ایریاز میں یہ آپریشن شروع ہے بیک وقت، زیادہ تر لوگ جو مردان کی طرف جو لوگ نکل رہے ہیں وہ سلارزی تحصیل جو بنیر کا ایک علاقہ ہے وہ سوات کے بارڈر پہ کے قریب ہے، اشزئی تحصیل جو ہے اس سے ڈگر تحصیل، یہ گدیزی تحصیل جو پیر بابا کا ایریا ہے، ان علاقوں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مردان کاٹلنگ کے راستے مردان پہنچ رہے ہیں اور چملا، خدوخیل اور اپر جو ویلیز ہیں یہاں سے جو لوگ نکل رہے ہیں وہ سوابی کے نکل رہے ہیں اور زیادہ تر ان لوگ یہ جو ہیں بے سر و سامانی ہی میں نکل رہے ہیں چونکہ راستے بند ہیں اور پورے بہت سارے ایریاز میں کرفیو ہے۔ تو ہم نے جب ان سے پوچھا کہ اب کہاں جائیں گے تو
وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا کہ ہم کہاں جائیں گے، لیکن اس وقت صرف ہم اپنی جان بچانے وہاں سے نکلے ہیں، اور یہاں کم از کم جنگ تو نہیں ہو رہی، تو جہاں بھی رہیں گے کم از کم امن سے تو ہوں گے۔ اچھا، صوبائی حکومت، مرکزی حکومت کتنی تیار ہے اس آبادی کے انخلا کو سمیٹنے کے لیے اور ان کے لیے کیمپس بنانے کے لیے یا ان کے لیے کسی قسم کے شیلٹرز فراہم کرنے کے لیے؟ حکومتی رد عمل آپ نے کوئی دیکھا؟ کوئی حکومت، صوبائی حکومت کچھ کر رہی ہے؟ آج ہم 2-3 ایریاز میں گئے جہاں پہ نئے جو خیمہ بستیاں ہیں جو بنائی جا رہی ہیں، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ خیمے انہوں نے تو لگائے ہیں، لیکن وہاں پہ لوگ نہیں آئے ابھی، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جن علاقوں سے لوگ نکل رہے ہیں، یا تو مقامی طور پر ان کو بتایا جائے کہ آپ لوگوں کے لیے حکومت نے سوابی میں، مردان میں، جہاں جہاں انہوں نے کیمپس بنائے ہیں یا بنا رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کی گائیڈنس ہو، تو وہاں مقامی طور پر بھی ایسا نہیں ہو رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن ایریا پوائنٹس پہ ان کی جو انٹری ہوتی ہے اس کو رجسٹر کیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی ان کو کوئی خاص گائیڈ لائن نہیں دی جاتی کہ آپ لوگ کہاں جائیں گے۔ تو یہ پرابلم ہے، یہ زیادہ تر جو مشکلات ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ پیش آ رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہروز خان ہمارے ساتھ تھے۔ بہروز سے آبادی کا انخلا ہو رہا ہے، ان کے مسائل ہیں، اور صوبائی حکومت پوری طرح سے اس کے لیے تیار نظر نہیں آتی۔ ابتدائی اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن یہی وہ مسئلہ ہے جس سے نمٹنا سب سے اہمیت کا اس وقت حامل ہے۔ آپریشن کے بعد آبادی کا انخلا اور اس کو سمیٹنا اور ان کو شیلٹر فراہم کرنا، صوبائی حکومت اس کے لیے مکمل طور پہ تیار نظر نہیں آتی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر رہے گا۔ ایک بار پھر کوشش کی ہے صوبہ سرحد کی صوبائی حکومت نے کہ رابطہ قائم ہو صوفی محمد سے اور ان سے بات چیت ہو، نظام عدل کا نفاذ ہو سکے۔ یہ بات چیت آج ہوئی ہے، صوفی محمد منظر عام پر آ گئے ہیں اور دوبارہ مذاکرات کی میز پر آج سے اس کی تفصیلات حاصل کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔ محمد کے ساتھ صوبہ سرحد کی حکومت کے مذاکرات آج ایک بار پھر شروع ہو گئے، کئی دنوں کے تعطل کے بعد، جس میں تقریباً 5 روز تک مولانا صوفی محمد کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ کل وہ منظر عام پر آئے اور آج وہ مذاکرات کی میز پر، جہاں پر آج ان کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر زاہد خان اور صوبائی وزیر میاں افتخار حسین نے مذاکرات شروع کیے۔ اس مذاکرات کے بعد مولانا صوفی محمد کے صاحبزادے نے کہا کہ بہت جلد کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے، لیکن دوسری اطلاعات کے مطابق مولانا صوفی محمد کا یہ اصرار رہا ہے کہ منیر اور دیر میں فوجی آپریشن فوری طور پر روکا جائے اور اس سے پہلے مزید مذاکرات آگے بڑھیں، اس آپریشن کو ضرور روکنا چاہیے۔ حکومت کا اصرار یہ رہا ہے کہ دارالقضا کے قیام کے لیے فوری طور پر حکومت اقدامات کرنا چاہتی ہے اور مولانا صوفی محمد اس کے لیے تیار ہوں۔ فوجی آپریشن کے لیے حکومت کی شرط یہ ہے کہ پوری سوات کے علاقے میں مالاکنڈ ڈویژن میں انتہا پسند اور طالبان اپنے ہتھیار پھینک دیں، جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا نظام عدل کے معاہدے کے وقت حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں۔ اس وقت کیا واقعی نظام عدل کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے، ریسکیو کیا جا سکتا ہے، اس معاہدے کو بچایا جا سکتا ہے جو تحریک رفاظ شریعت محمدی اور صوبائی حکومت کے درمیان ہوئی تھے؟ اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ پشاور میں موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی جناب رحیم اللہ یوسف زئی۔ بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب۔ ایک طویل تعطل کے بعد آج یہ خبر آئی ہے کہ مولانا صوفی محمد دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ آج صوبائی حکومت سے ان کے مذاکرات ہوئے، گو کہ یہ مختصر تقریباً آدھا ایک گھنٹہ یہ مذاکرات چلے ہیں۔ آپ کو کتنی امید لگ رہی ہے آج بھی پشاور میں کہ اب بھی یہ معاہدہ ریوائیو ہو سکتا ہے یا اس کو بچایا جا سکتا ہے، جبکہ ایک طرف دیر میں فوجی آپریشن ہوا ہے اور دوسری طرف بنیر میں بھی آپریشن بہت شدت سے جاری ہے؟ اصل میں مولانا صوفی محمد جو 4-5 دن سے بالکل منظر سے غائب ہو گئے تھے، یہ ان کی طرف سے میرے خیال میں ناراضگی کا اظہار تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو فوجی کارروائی ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس سے یہ امن معاہدہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، اس لیے کہ صوفی محمد صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی نازک ہے۔ ایک طرف تو سوات کے طالبان ہیں اور ان کے حامی ہیں، ان کا دباؤ ہے کہ ان کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہ ہو اور نظام عدل جلدی سے نافذ ہو جائے۔ پھر یہ ہے کہ یہاں کی صوبائی حکومت کا بھی کافی ان کے اوپر انحصار ہے، انہی کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ سوات میں اور پورے ملکن ڈویژن میں امن قائم ہو، اور پھر مرکزی حکومت ہے اور باقی معاملات ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو امن معاہدہ ہے اور نظام عدل ہے،
یہ اتنے دباؤ میں ہے، اس کے اوپر نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک اتنا دباؤ ہے کہ اس کا بچنا، اس کا پھر سے ریوائیو ہونا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر فوجی کارروائی رکتی بھی ہے بنیر میں اور اس کے علاوہ جہاں جہاں کارروائی ہوئی ہے یا ہونے والی ہے، تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کیا سوات کے طالبان راضی ہو جائیں گے یا ان کے جو باقی طالبان پورے ملکنڈ میں ہیں وہ راضی ہو جائیں گے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ یہ کچھ لوگ تو شاید راضی ہو جائیں، لیکن میرے خیال میں سارے طالبان کمانڈر جو ہیں، جنگجو جو ہیں، وہ شاید ہتھیار نہیں پھینکیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ تھے۔ آج مذاکرات کیا ہوئے، اس میں کیا بات